قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات اور انعامات ہم سنتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں، خلق اللہ تعالی فی الجنت شجرۃ ثمرها اکبر من التفاح واصغر من الرمان۔ فرمایا کہ اللہ نے جنت میں ایسے درخت بھی بنائے ہیں جن کا پھل وہ سیب سے تو بڑا ہے اور انار سے قدرے چھوٹا۔ فرمایا الین من الزبد وَأَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، فرمائیں کہ وہ مکھن سے بھی ملائم اور نرم اور شہد سے بھی میٹھا، وَأَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار۔ سبحان اللہ، یعنی یہ درخت کی ان صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اس روایت کے آخر میں، لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اس درخت میں سے کوئی بھی نہیں کھائے گا مگر وہ کھائے گا کہ جو کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجے، اللہ تعالیٰ اس درخت میں سے اسے جنتی پھل عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ اور اسی ٹاپک کو ہم آگے کچھ مزید بڑھاتے ہیں، اس کی تفسیری تشریحی کلمات اور اسی موضوع کی مناسبت سے جو احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کا پس منظر، یعنی کون سا ایسا واقعہ، کون سا ایسا سبب تھا کہ جس پر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی کئی آیات ہیں کہ جن کا سبب نزول، شان نزول بیان کیا گیا ہے، انہی میں سے آج ایک آیت مبارکہ وہ ہمارا موضوع ہے، سورہ لقمان پارہ 21 آیت نمبر 6۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے لیے ذلت رسوائی کا عذاب ہے جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں لہو الحدیث، یہ اسی کے تحت علماء نے اس کی تشریح کو جو بیان کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ کچھ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کا سبب نزول میں عرض کرتا ہوں۔ جب کفار نے اسلام کو بڑھتے ہوئے پھیلتے ہوئے دیکھا،
کہ ہر طرف اب اسلام کی بات ہونے لگی ہے، اور کفار کے بڑے بڑے جو قریش کے نامی گرامی افراد تھے ان میں بھی کئی مسلمان ہو گئے، باہر سے بھی کچھ قبیلے والے آ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کی یہ دعوت آگے تک لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا، اور ایک شخص کو باقاعدہ تجارت کے لیے وہ جس کو بھیجا کرتے تھے فارس وغیرہ، اس آدمی کو وہاں بھیجا، وہ وہاں جا کر عجیب و غریب قسم کی کہانیاں، قصے، لطیفے، یہ مختلف چیزیں وہ یاد کر کے آئے۔ اور وجہ کیا بنائی؟ کہا کہ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کو یا جن کو وہ دعوت تبلیغ دے رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو لے کر بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں ایمانیات، اللہ کی توحید، اللہ کے نبیوں کے بارے میں اور پچھلی جو امتوں کے واقعات جو حضور انہیں بیان کرتے، اللہ آپ پر جو وحی فرماتا اور پچھلی امتوں کے کچھ واقعات آپ بیان بھی انہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہو کہ ہم اس نبی پاک علیہ السلام کی اس مجلس کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک الگ سے کچھ انتظام کرتے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا باتونی شخص جو لا یعنی گفتگو کرنے والا، طرح طرح کی کہانیاں اور قصے سنانے والا، وہ اگر ہمارے ساتھ ہوگا اور ایک مجلس جما لے گا تو یوں مجمع ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے گا، اور لوگ وہ قرآن کی باتیں سننے سے محروم رہیں، رک جائیں گے، اور یہی سبب بن جائے گا کہ لوگوں کو ہم نیکی کی دعوت سے روک لیں گے، لوگوں کو ہم اللہ کے راستے سے روک لیں گے۔ یعنی ایک شیطانی کام گھڑا گیا اور بنایا گیا، اور اس کو دین کی جہاں مجلس دین کی باتیں سیکھی اور سکھائی جا رہی ہیں، اس کے سامنے یہ والا سلسلہ کہ یوں ہم ان کو گناہوں کی طرف سے یا کفر اور شرک کے معاملات میں ڈال دیں گے، یا جو کفر اور شرک پر موجود ہیں وہ بھی یہ گناہ والی چیزیں سنتے رہیں گے اور مسلمانوں کی کسی بھی محفل اور مجلس میں شریک نہیں ہوں گے۔ یوں اللہ کے راستے سے وہ لوگ روکنے کے لیے ایک پلاننگ بنائی، اور اس کے تحت انہوں نے باقاعدہ نضر بن حارث اس آدمی کا اہتمام کیا، جو کہ فارس جاتا اور وہاں کے بڑے بڑے بادشاہوں کی کچھ کہانیاں، قصے اور وہ یاد کر کے آتا، اور پھر یہاں آ کر لوگوں کو سنانے لگ گیا۔ اور پھر ان کی حرکتیں اسی پر نہ رہیں، بلکہ اس ناپاک مقصد کے لیے انہوں نے بہت سی حسین و جمیل خوبصورت لونڈیاں، جنہیں اس دور میں خادمہ، کنیزہ، کچھ بھی کہا جائے، وہ خرید کر اس مقصد کے لیے کہ جو رقص، ناچنے میں، رقص کرنے میں وہ آگے تھیں، ان کو انہوں نے خرید لیا۔ اور جب کبھی کسی کے بارے میں یہ سنتے کہ وہ اسلام کے قریب ہو رہا ہے یا نیا نیا مسلمان ہوا ہے، تو یہ معاذ اللہ اپنے اس ناپاک ارادے اور مقصد کو پورا حاصل کرنے کے لیے یہ بیچ میں ایسی رقص کرنے والی عورتوں سے یہ کام لیتے اور اس کی طرف بھیجتے تاکہ اس آدمی کا میلان اس طرف ہو جائے اور وہ اسلام کے راستے سے رک جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ دیکھیے، یہ کفار کی سازشیں ہمیشہ سے کہ جو مسلمان ہونا چاہ رہا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی رکاوٹ پیدا کرنا، کچھ ایسا بنا دینا کہ وہ اسلام کے قریب ہی نہ آئے۔ اللہ نے اس پر یہ آیت مبارکہ وہ نازل فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو یہ باقاعدہ ہی اسی طور پر وہ لونڈیاں خریدی جا رہی تھیں، ایسے ساز و سامان خریدے جا رہے تھے جن کی وجہ سے آدمی کو اسلام اور اسلام کی تعلیمات،
اولن اسلام قبول کرنے سے روکتے، اور اگر کوئی کر لیتا تو اس نئے نئے مسلمان کو بھی طرح طرح سے ورگلانے کی کوشش کرتے تاکہ وہ اسلام سے دور ہو جائے۔ تو یہ اس وقت ہی ان کی ناپاک سازشیں ہیں، اور اسلام کے حوالے سے یہ سازشیں اسی طرح کی مختلف ادوار میں ہوتی رہیں کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو اسلام کے قریب نہ آنے دو، لوگوں کو اسلام قبول نہ کرنے دو۔ یہ کچھ نہ کچھ مختلف انداز سے یہ سازشیں شروع سے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مدنی چینل کے ناظرین، لہو الحدیث کہا گیا ہے، کھیل کی باتیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں مختلف کتابوں میں جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہنسی مذاق پر مشتمل گفتگو، فضول کلام، ایسی باتیں جو مقصد سے دور، ایسی کہانیاں جس کی کوئی اصل نہ ہو، بے سر و پا، غیر معتبر، غلط قسم کے ایسے قصے، لطائف یا حکایات بیان کرنا جو اسلام اور بھلائی سے روکے، اسلام اور بھلائی سے روکے، وہ لہو۔ شیخ القرآن مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہ العالیہ آپ اپنی صراط الجنان میں فرماتے ہیں کہ لہو یعنی کھیل ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے، نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے، اسے لہو کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اس میں بے مقصد، بے اصل، جھوٹے قصے، کہانیاں، افسانے، جادو، ناجائز لطیفے، گانا بجانا وغیرہ سب اس میں داخل ہیں، اور اسی قسم کے جو آلات لہو و لعب ہیں بیچنا بھی منع ہے، اور خریدنے کو قرآن نے ویسے ہی اس کی ممانعت اور وعید بیان کی، یعنی اس کا خریدنا ناجائز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے کچھ احکامات علماء کرام نے بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا، قرآن مجید سننے سے اعراض کرنا اور دین اسلام سے روکنے کی خاطر طرح طرح کی جھوٹی کہانیاں، بے سر و پا واقعات اور اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرنا اس غرض سے کہ لوگ دین کی طرف نہ جائیں، قرآن سننے سے محروم ہو جائیں، یہ بہت بڑا عظیم جرم ہے اور گناہ کبیرہ، یہ والے معاملات۔ اور گمراہ کرنے والے یاد رکھیں ان کو عذاب سخت ترین، جتنا عذاب گمراہ ہونے والوں کو ہے ان سے کئی گنا زیادہ گمراہ کرنے والوں کو عذاب ہے، کیونکہ ان کی تعداد کے برابر گمراہ ہونے والے بھی وہ بچ نہیں پائیں گے، وہ اپنے طور پر وہ بھی گناہ گار ہیں۔ عقل و شعور اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ دین کی باتوں کو سمجھیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، وہ اس سے بچ نہیں پائیں گے کہ ہمیں تو فلاں نے اس طرف لگا دیا ہم لگ گئے، وہ بھی گرفت میں آئیں گے۔ لیکن جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کا عذاب بہت سخت ہے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے ارشاد فرما دیا، عذاب مہین، دردناک عذاب ان کے لیے ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگوں کو اسلام سے روکنے، قرآن سننے سے روکنے اور اس طور پر بیچ میں حائل بنتے ہیں اور کسی اور لہو و لعب کے کاموں میں لوگوں کو مشغول کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں بھی یہ زمین میں دھسنا اور مسخ ہونا اور آسمان سے پتھروں کا برسنا، اللہ اکبر، یہ بھی ہوگا۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب گانے والیوں اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا اور شرابوں کو سر عام پیا جائے گا۔ جب سر عام یہ کام ہونے لگ جائیں گے تو فرمایا اس امت میں بھی وہ عذاب ہوں گے جو پچھلی امتوں میں سے، زمین میں دھنسا دیے جانا، چہرے مسخ ہو جانا، آسمان سے پتھروں کی بارش آ جانا۔ جب یہ فجور
اور یہ فسق والے معاملات، بالخصوص اس کے اندر جب لہو و لعب کے معاملات اور لوگ رقاصوں کی طرف، جو رقص کرنے والی عورتیں ان کی طرف مائل ہوں، لہو و لعب ہو، موسیقی ہر طرف ہو، شراب عام اس کا پیا جانا ہو، فرمایا اس وقت یہ معاملات اور یہ امت بھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈھیلا جائے گا۔ علامان الحافظ، کان میں ایک چھوٹی سی اگر چونٹی یا ایک چھوٹا سا کیڑا بھی چلا جائے تو کس قدر تکلیف اور اذیت میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کبھی کان کے اندر کوئی دوائی ڈالنی پڑے تو بھی اس کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اور کبھی اگر کوئی ٹوٹکا اور نسخہ بتاتے ہوئے کہے کہ بھائی گرم چیز، گرم تیل، گرم پانی یا کچھ اس طرح کی چیز ڈالے تو آدمی دہل جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ لیکن وہ لوگ یاد رکھیں جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے، کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا ہوا سیسا وہ ان کے کانوں کے اندر انڈھیلا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ علامان الحافظ۔ اور آج تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ موسیقی اور آلات لہو و لعب کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، نارمل ایک لے لیا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کہنے والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں روح کی تسکین ہے اس میں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک مسلمان سے یہ توقع، اور وہ اپنی روح کی تسکین اس کام میں تلاش کرتا ہو جس میں اللہ کی بھی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ کہا گانے روح کی تسکین ہے، یہ کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن سننا ان کے لیے روح کی تسکین نہیں بن رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سننا، ان کا ذکر خیر سننا کرنا ان کے لیے روح کی تسکین کا سبب نہیں بن رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کو اللہ نے بڑی پیاری آواز دی تھی، بڑی آواز، دلکش آواز، اور آپ جب اس میں رب کا کلام پڑھتے یا اللہ کی تسبیحات کرتے، قرآن یہ فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو وہ بھی مسخر کر دیا گیا، پرندے وہ بھی آپ کو سنتے اور گویا کہ اس کیفیت میں آ جاتے۔ حالانکہ پہاڑ ہر رطب و یابس خود اپنے طور پر تو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، مگر ان کی آواز کے ساتھ یہ بھی مسخر ایسے ہو جاتے تھے۔ تو اگر اللہ نے آواز دی ہے تو اس سے قرآن پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے قصیدے پڑھے جائیں، اور اپنی آواز سے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا جائے، نہ کہ معاذ اللہ اپنی آواز یا اپنی حرکات کی وجہ سے اسلام سے دور، اسلام کی تعلیمات سے دور کیا جائے۔ تو جن کو اللہ نے لہجہ، آواز، کلمات یہ سب عطا کیے ہیں، علم کی دولت عطا کی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، اچھا بول سکتے ہیں، اور وہ بولیں تو کئیوں کو وہ اسلام کے قریب کر سکتے ہیں۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی گفتگو کی وجہ سے کتنے ایسے جو فنکار تھے، گلوکار تھے، پتہ نہیں کون کون سی زندگی انہوں نے پہلے کتنے سال گزار دیے ان کاموں میں پڑے ہوئے، لیکن آپ کی صحبت میں آئے، آپ نے ان کو سمجھایا، مدنی مذاکروں میں کچھ ایسے ارشادات فرمائے، الحمدللہ وہ اس طرح مائل ہوئے۔ اور مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کو کسی نے لائیو پروگرام میں، لائیو مدنی مذاکرے میں ایک گلوکار اور فنکار کا ایک سوال تھا، اور کچھ اس نے امیر اہل سنت کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے، تو آپ نے سنے، اور پھر سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لہجہ اچھا ہے، انداز اچھا ہے، کاش اس طرف ہی آ جائیں اور اپنے اس لہجے اور انداز سے لوگوں کو اسلام کی طرف ہی بلائیں۔ تو کتنی کا اعلیٰ خدمت ہے،
ہونا میرے بھائیو یہی چاہیے تھے. مسلمان کو سمجھائیں, سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. اور اے کاش وہ سمجھ بھی جائے کہ جن کی وجہ سے کئی لوگ گناہ میں پڑتے ہیں, ان کی تعداد کے برابر ایسے لوگوں کو گناہ ملتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. صدقہ جاریہ بھی کئی چیزیں بنتی ہیں تو گناہوں میں بھی گناہ جاریہ بھی کئی چیزیں بن جاتی ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے. اور یہ لہو و لعب اور موسیقی والے یہ معاملات اپنے گھر سے, اپنی گاڑی سے, اپنے موبائل سے, اپنے دفتر سے, اپنے بچوں سے, سب جگہ سے ختم کریں, سب جگہوں سے ان کو ختم کریں. اور آج کل وبا اتنی یہ عام ہو گئی, کوئی نماز پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, اچھے عمل کرنے والا, وہ بھی ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے. میں ایسے تمام لوگوں سے, بالخصوص جو نمازیں پڑھنے والے, حج کرنے والے, روزے رکھنے والے اور ساتھ ان کاموں میں بھی پڑے ہوئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخری زمانے میں میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے, ایک قوم ہوگی جس کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے, بندر بن جائیں گے, خنزیر بن جائیں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ لوگ خواہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہوں اور وہ یہ بھی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یعنی کلمہ پڑھتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہوں گے, پھر بھی ان کے چہرے بندر اور خنزیر بن جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں, خواہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں, وہ روزے رکھتے ہوں, وہ حج کرتے ہوں, تو بھی ان کے چہرے وہ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے, مسخ ہو جائیں گے. پوچھا گیا حضور ان کا جرم کیا ہے, ان کا گناہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا, وہ عورتوں کا گانا سنیں گے, وہ باجے بجائیں گے, شراب پئیں گے, اور اسی لہو و لعب کھیل کود کے اندر ہی رات گزاریں گے, یہاں تک کہ جب صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر کی صورتوں میں ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی. الامان الحفیظ. نیکی کے کام کرنے والے بھی بس اوقات ان چیزوں کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے اور وہ ان گناہوں کے اندر وہ پڑ جاتے ہیں. اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا, ضرور میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو بدکاری, ریشم کے کپڑے, شراب اور آلات موسیقی کو حلال ٹھہرا لیں گے. آلات موسیقی, بدکاری اور ریشم جو مردوں کے لیے حرام فرمایا گیا, اسے فرمایا حلال ٹھہرا لیں گے. ایسے ہی کچھ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے, جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر واپس لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی محتاج اپنی حاجت کے لیے آئے گا تو اسے کہیں گے کل آنا, اسے کہیں گے کل آنا. اللہ تعالیٰ رات کو ہی ان پر پہاڑ گرا کر انہیں ہلاک کر دے گا اور باقیوں کو مسخ کر کے قیامت تک بندر اور خنزیر بنا دے گا, بندر اور خنزیر بنا دے گا. یعنی یہ ناظرین وہ چیزیں جو ہم سنتے ہیں, قرآن پاک کے اندر ایسے واقعات بیان ہیں, پچھلی امتوں کے واقعات بیان, کہ ان کے اندر یہ چیزیں ہوئیں. آسمانوں سے ایسے عذاب کا آ جانا, پتھروں کا برس جانا, شکلیں تبدیل ہو جانا, یک بارگی ایسے طوفان کے آئے کہ پوری کی پوری بستیاں چلے گئیں, پانی میں ایسے سیلاب آ گئے کہ پوری کی پوری بستیاں بہہ گئیں. یہ پانی کے ذریعے عذاب, یا مختلف اور طریقے سے آسمانوں سے کسی چیز کا اترنا, یہ ہم سنتے ہیں, یہ قرآن میں بھی ہے, حدیثوں میں بھی یہ واقعات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بھی فرما دیا اور بتا دیا, یہ بھی آگے جا کر اس طرح کے معاملات کریں گے, اور جب ایسا ہوگا تو پھر ان پر یہ عذاب آ جائیں گے, تو پھر ان پر یہ عذاب آئیں گے. ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے گا, حصول علم کا مقصد دین کے علاوہ کچھ اور ہو, اور جب کوئی شخص اپنی بیوی کا ہی فرما بردار بن جائے, تابع بن جائے, اور ماں کی نافرمانی کرے, اپنے دوست کو قریب رکھے اور اپنے باپ کو دور کرے, اپنے باپ کو دور رکھے, دوست
دوستوں کے ساتھ سارا وقت اس کا گزر رہا ہے، باپ کے پاس تو بیٹھنے کے لیے چند منٹ بھی نہیں ہیں، مسجدوں میں شور و غل کیا جائے گا، کسی فاسق شخص کو قبیلے کا سردار بنا لیا جائے گا، قوم کا سردار، کم تر آدمی، ذلیل آدمی کو قوم کا سردار بنا لیا جائے، کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے، گانے والی عورتوں کا رواج ہو، آلات موسیقی بکثرت ہوں، شرابیں پی جائیں، اور اس امت کے بعد والے لوگ پہلوں کی برائیاں کرنے لگے، پہلوں کی برائیاں کرنے لگے۔ یہ فرمایا جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں، اللہ اکبر، تو اس وقت تم سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھسنے، شکلوں کے بگڑنے اور آسمانوں سے پتھر برسنے کے، پھر ان واقعات کے تم انتظار کرو۔ آپ غور کریں، یہ روایات میں جو بیان کیا گیا، آدمی ایسا ہو جائے، ماں باپ کو بھولا ہوا ہے، دوستوں کو خوش کرنے میں پوری رات اس کے پاس ٹائم ہے، اور پھر دوست بھی ایسی بری صحبتوں والے جو موسیقیوں کی طرف لے کر جائیں، گانے بازوں کی طرف لے کر جائیں، سینمے گھروں کی ٹکٹیں، کب سے ابھی پتہ چلے کہ فلم آنے والی ہے، ٹکٹوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ ہو، اور یہ لوگوں کو اس طرف لے کر جانے والے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں اور اسباب جو آدمی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی، یہ وہی ہیں کہ جو لہو الحدیث ہیں، یہ وہی ہیں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ان کو بہکاوے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآن پاک کی تعلیم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی یہ ارشادات ہیں۔ ایک امتی کو وہ عمل کرنے چاہیے جو انہیں اللہ کو بھی راضی کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر دیں۔ ایسے اس تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچانا وہ ضروری ہے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائیں یہ باتیں، اور ہم صحیح معنوں میں اسلام کے تابع اور فرما بردار بن جائیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے۔ حضور تو یہ فرمائیں کہ مجھے یہ مزامیر، آلات موسیقی، یعنی ان کو توڑنے کے لیے مجھے بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، یہ شیطانی کام ہے۔ اور آج گھر گھر ہو، گاڑی گاڑی، گھر گھر، ہر گاڑی، ہر موبائل، اور اس میں یہ باقاعدہ آدمی جو ہے وہ اس طرح چلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں دین کے راستے سے روکے، قرآن سننے سے روکے، دین پر عمل کرنے سے روکے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے، کاموں سے بچنے کی توفیق دیں، اور ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری، عبادت میں لذت، عبادت میں سکون، اطمینان، یہ ہمیں اور اضافہ ہو، اور یہ ہم اطمینان اور سکون بڑھتا ہوا پائیں۔ اللہ ایسے اعمال کی ہمیں توفیق دے۔ یاد رکھیں جب آدمی شیطانی کام چھوڑ کر نیکی کے کام کی طرف آتا ہے تو شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کو ورگلاتا رہتا ہے۔ بس یہ جم جائے، استقامت اختیار کر لے اور اپنے دل کو قصدن اس میں لگائے۔ یہ کہہ کہ صرف نہ کہتے میرا نماز میں دل نہیں کر رہا تھا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، ذکر و اذکار کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو پھر یہ اس کے قریب آئے گا ہی نہیں۔ قصدن بٹھائے۔ اگر آپ کی دکان پر کوئی گاہک نہ آ رہا ہو تو کوئی کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ دکان کا شٹر نیچے کر دے اور کہے کہ 7 دن کے لیے میری دکان ہی بند، اس لیے کہ کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا، میرا دل نہیں لگ رہا۔ آدمی اکیلے بیٹھا ہوا بھی دل لگانے کی کوشش کرے گا، اکیلے بیٹھ کر بھی دکان پر دل لگانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہی دل نماز میں کیوں نہیں لگانے کی کوشش کی جاتی؟ یہی دل وہ اللہ کی عبادات میں لگانے کی کیوں نہیں کوشش کی جاتی؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔